امام محمد مالک رحمۃ اللہ علیہ شدید دلیل ہو گئے تھے. خبر پھیل گئی کہ اب ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ نڈھال ہو گئی ہے, اب کمزوری بڑی بڑھ گئی ہے, مشکل ہو جائے گا. تو چونکہ وہ فقیہ تھے, فقیہ جو ہوتے ہیں وہ مسائل میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس پہ تفکر کرتے رہتے ہیں, ہر وقت غور کرتے ہیں. آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے, اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کمنٹس کتنے آ گئے. وہ یہ لوگ نہیں تھے. فقاہت, دین کو سمجھنا. نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے, لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے, اس پر غور کرنا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر. تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے. ان کے ایک شاگرد تھے پرانے, وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے. کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے, ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے, تیز بخار تھا. میں نے جا کے سلام لی, دو چار باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے. تیز بخار تھا, ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا, اور نکاہت تھی. اور گھر والے مجھے ان کے بچے, ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا. لیکن فرماتے ہیں اسی وقت یہ آنکھیں کھول کے کہنے لگے, یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے, ایک فقہی جزئیے میں الجھ گیا ہوں. یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حج جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے, ذرا تھوڑا آنا. یہ دلائل ہیں, یہ دلائل ہیں, یہ فلاں نے لکھا ہے, یہ فلاں نے لکھا ہے, مسئلہ کیا ہے. شاگرد بڑے نکمے ہوتے ہیں کئی, ذرا تھوڑا سا جان چھڑاتا ہوں کہ کسی طریقے سے. یہ کیا لوگ ہیں کہ آخری ہجکیاں چل رہی ہیں اور ابھی امت کو مسائل نکال نکال کے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں دلیلیں دینے لگا تو امام صاحب میری دلیلیں توڑنے لگے, کہنے لگے نہیں تیری بات تو ٹھیک ہے پر فلاں جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا. میں نے پھر دلیل دی کہ وہ تو ٹھیک ہے پر فرما امام کا اس پر یہ قول بھی تو موجود ہے. فرماتے ہیں کتنی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی, پھر وہ تھک گئے اور لیٹ گئے. تو میں نے کہا آپ آرام کریں, مجھے اجازت دیں. کہتے ہیں ابھی میں ان کی گلی کے کونے پہ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی, اور میں دوڑ کر پلٹ کر آیا تو اس نے کہا قربان جاؤں اس شخص پر جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں غور کرتے گزر گئی. یہ دیکھو آخری ہج کی بھی لی ہے تو رسول اللہ کا دین سمجھتے ہوئے لی, آخری دم تک دین پر غور, کتاب و سنت سے رشتہ. مشن والے لوگوں نے کام کیا.